دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ ہمیں یہ کام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں اس پر غور و فکر کیوں نہیں ملتا؟ وجہ ہم نے اپنی ترجیحات بدل لی ہیں، ہم نے اپنے معیارات بدل دیے ہیں، ہم نے اپنے ترازو چینج کر لیے ہیں، ہم نے اپنے پیمانے تبدیل کر لیے ہیں۔ پہلے پیمانہ یہ تھا میری قبر کا کیا بنے گا، اب پیمانہ یہ ہے دنیا کا کیا بنے گا۔ پہلے تھا میری آخرت کا کیا بنے گا، اب ہے میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ پہلے تھا رزق اللہ نے دینا ہے، اب یہ ہے کہ جاب نہیں ہوگی تو رزق کہاں سے ملے گا۔ یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے بھائی۔ جب تو چھوٹا تھا تیرے رونے پہ بغیر جاب کے، تیرے جاب لیس ہونے کے باوجود تجھے دودھ مل جاتا تھا، تیری ضرورت کی چیزیں پوری کر لی جاتی تھی۔ اب تو بڑا ہوا ہے تو اسی طرح اللہ کے سامنے رونے والا رہے، اللہ تیری ضروریات یہاں پوری کر کے رکھیں گے۔ ہم دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے نا اور دین سے غافل ہوں گے، یاد رکھو دنیا اتنی ہم سے بھاگے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رزق، ایک ہے آخرت۔ جو رزق ہے نا یہ مقدر پر ہے، اور جو آخرت ہے وہ محنت پر ہے۔ میں ایک دفعہ پھر جملہ کہتا ہوں تاکہ میں اگلا لفظ سمجھا سکوں۔ یہ جو رزق ہے نا، روزی، یہ کس پر ہے؟ محنت پر ہے یا مقدر پر ہے؟ مقدر پر ہے۔ حدیث پاک میں بچہ چوتھے مہینے میں ماں کے پیٹ میں ابھی نہیں ہوتا، اس کے رزق کو متعین کر دیا جاتا ہے، کیا کیا کھانا پینا ہے، کتنا کھانا ہے، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ اس سے پورا کیے بغیر دنیا سے نہیں جاتا۔ اور جب وہ پورا ہو جائے پھر ایک قطرہ بھی وہ نہیں لے سکتا۔ کہتے ہیں نا منہ میں چمچ سے پانی ڈالا اور غرغرے سے نکل آیا، کیوں؟ وہ جتنا پانی پینا تھا پورا ہو گیا۔ تو رزق تقدیر پہ ہے، مقدر پہ ہے، قسمت پہ ہے، جو لکھا وہی ملے گا۔ اور آخرت مقدر پہ نہیں ہے، آخرت محنت پہ ہے، کوشش پہ ہے، لگن پہ ہے، عمل میں ہے، تگ و دو پر ہے، وہ مقدر پہ نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں کو ہم نے یوں کر دیا ہے، ہم نے رزق پر محنتیں شروع کر دی ہیں جو مقدر تھا، اور آخرت پر محنت چھوڑ کے مقدر پہ ڈال دیا، جی آپ پہ ویکھی ویسی، آپ پہ ویکھی ویسی، ہم نے الٹ کر لیا۔ بھائی یہ پنکھا ہیٹ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ ہوا دینے کے لیے۔ جو ہیٹر ہے وہ ہوا دینے کے لیے نہیں ہے، وہ ہیٹ اور گرمی دینے کے لیے۔ ہم نے ہیٹر کو فریج اور فریج کو ہیٹر سمجھ لیا۔ آج ہم نے معیارات بدل لی ہیں، ہم نے ڈی فریزر کو چولہا اور چولہے کو ڈی فریزر سمجھ لیا ہے۔ بھائی محنت دنیا پہ نہیں ہے، محنت آخرت پہ ہے، دنیا تو مقدر پہ ہے۔ جو رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو رزق لکھا ہے میرے دانتوں کے درمیان چبائے جانے کے لیے وہ کسی اور کو چلا جائے، نہیں ہو سکتا۔ چمن کے انگور آپ لوگ کھاتے ہوں گے نا، پورا پاکستان کھاتے بھی چمن کے انگور ہیں، چھوٹے چھوٹے، بڑے میٹھے ہیں، خوبصورت ہیں۔ میں نے چمن کی وادی کو جا کر دیکھا ہے، چمن میں کوئی انگور نہیں اگتا۔ چمن چٹیل جگہ کا نام ہے، وہاں پہاڑ ہیں، کوئی انگور کی وہاں بیلیں نہیں ہیں۔ تو وہاں سے انگور باہر سے آتے ہیں، ادھر منڈیاں لگتی ہیں، وہاں سے بکتا ہے آگے۔ یہ چمن کا چلا ہوا انگور اگر اس پر میرا نام لکھا ہے نا اللہ کی طرف سے کہ یہ کھائے گا، تو وہ جس ٹرک میں آئے، جس پیٹی میں آئے، جس سبزی منڈی یا فروٹ منڈی میں آئے، جو خریدے، جو لائے، جو اسے دھوئے، فریج میں ٹھنڈا کرے، وہ میرے دو دانتوں کے درمیان آنے سے اسے دنیا کی طاقتیں نہیں روک سکتی۔ اور اگر نام نہیں لکھا تو دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہیں ہو جائے، وہ نہیں آئے گا میرے منہ میں۔ تو یہ رزق تو محنت پہ نہیں ہے، مقدر پہ ہے، اور آخرت محنت پہ ہے، یہ مقدر پہ نہیں ہے۔ وہاں اعمال کرنے پڑیں گے، کام کرنا پڑے گا، ذکر اذکار تلاوت، حقوق اللہ کی محافظت اور حقوق العباد کی ادائیگی رکھنی پڑے گی، ایسے نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں میرے استاذ ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، میں نے ان سے حضور پاک علیہ السلام کی حدیث سنی ہے۔ امام موفق مکی رحمہ اللہ نے مناقب موفق میں اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے، وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ اے لوگو،
اللہ پر بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو تو ذرا ایک نظر پرندوں پر پھیر لو کہ یہ جو پرندے ہیں صبح خالی پیٹ اٹھتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں اور اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں۔ یہ کون سے جاب والے ہیں؟ ان کے کون سے آفیسز ہیں؟ ان کی کون سی نوکریاں ہیں؟ بھائی نوکری ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو کافی نہ سمجھیں، اس کے اوپر انحصار نہ کریں، اس کو مکمل نہ سمجھیں۔ جو کافی ہے وہ آخرت ہے، جو کافی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں مبارک پر تشریف لے گئے۔ معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا حضور پاک کو کہ اپنی امت کو میرا پیغام دینا، ان الجنت قیعان، کا جو جنت ہے وہ چٹیل میدان ہے۔ اب بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے وہاں تو درخت ہے جس کا سایہ اتنا بڑا کہ 500 سال عربی نسل کے گھوڑا دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو، ہم نے تو سنا اتنے پھل، اور حضرت ابراہیم ایک وقت کا نبی امام الانبیاء کی خدمت میں کہہ رہا ہے ان الجنت قیعان، جنت چٹیل میدان ہے۔ کیا مطلب؟ آگے فرمایا وہاں پھل بھی ہیں، وہاں درخت بھی ہیں، وہاں آپ کے لیے رہائش کا سامان بھی ہے، وہاں آپ کے لیے اچھائیاں بھی ہیں، وہاں آپ کے لیے بدلہ اور اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ کہو گے، ذکر اللہ کرو گے، رب کو یاد کرو گے، وہ درختوں سے اور پھلوں سے میووں سے بھر جائے گی۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے وہاں بونا ہے درخت، ہم نے نہیں لگانا، مراد ہے تیرے عمل سے لگے گا، مراد ہے تیری طاقت تیرے بولنے سے لگے گا، تو ہم اپنی جنت کو کیوں نہ اچھا کر لیں۔ میرے دوستو، یہ ہے دنیا اور یہ ہے آخرت۔ دنیا کتنے سال ہم زندہ رہیں گے؟ کون ہے جو کہے گا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں؟ وہ ایک ہی ہے جو کہے گا میں اب قیامت تک زندگی لے کر آیا ہوں۔ انذرنی الی یوم یبعثون، سارے مسلمان مانتے ہیں ہم کہ وہی ہے جس نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ میرے مولا میں بے ایمان صحیح لیکن مجھے قیامت تک زندگی دے دے، اس وقت موت دینا۔ انذرنی الی یوم یبعثون، تو رب نے فرمایا چل جا، تیری یہ بات مان لی گئی۔ وہ ایک لے کر آئے، باقی تو دنیا میں جس نے آنا ہے اس نے پردہ فرما جانا ہے۔ تو جب ہم نے دنیا سے جانا ہے تو ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے؟ تو میرے دوستو، آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ دعا مانگو، اللہ ہم میں سے کسی کو شقی محروم نہ بنائے۔ صحابہ نے عرض کیا آمین یا رسول اللہ۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں شقی محروم کون ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شقی محروم اس نیک بندے کا نام ہے جو دنیا میں نیکیاں لے کر جائے گا، اچھائیاں لے کر جائے گا، ثواب لے کر آخرت جائے گا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ شقی محروم کیسا ہے؟ بد نصیب وہ بندہ، شقی معنی بدبخت اور محروم کا معنی جس سے سب کوئی لوٹ لیا جائے، تو بدبخت بھی ہے اور لوٹ لیا بھی گیا ہے، یہ نیک بندہ تھوڑی ہے، یہ تو گناہ گار ہونا چاہیے۔ لیکن آقا انعامدار کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نیک بندہ ہے، نیکیوں کے ٹوکرے اٹھا کر قیامت میں آئے گا، اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کی جے جے کار ہوگی کہ بڑی بڑی نیکیاں اس کے پاس، شب بیدار، تہجد گزار اور وفادار بندہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب وہاں نامہ اعمال کھلے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو ہوں گی لیکن لوگوں کا حق کھانا ہوگا، لوگوں پر ظلم کرنا ہوگا، رشوت، کرپشن، بدعنوانی کا بازار گرم کرنے والا ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا ہوگا، اپنی وجاہت پہ، رعب پہ، دبدبے پہ، قوت پہ، اپنی مال و ثروت کی بنیاد پر یا اپنے نام و دولت اور دبدبے کی بنیاد پہ باقیوں کا حق کھا گیا ہوگا۔ کہیں بہن کا حق کھایا ہوگا، باپ کی وفات کے بعد میراث کو ہڑپ کر لیا ہوگا، کہیں بھائی کے حق کھا گئے ہوگا، کہیں اور کا حصہ، کہیں پڑوسی سے بد اخلاقی، کہیں کسی کا قرضہ لے کر کھا گیا، کہیں کسی سے کیا ظلم کیا، کسی کو بالکل بے وقوف بنایا، اور ادھر نیکیوں کی لائن ہوگی، ادھر گناہوں کی لسٹ ہوگی، ادھر نیکیوں کا انبار ہوگا، ادھر زیادتیوں کا پورا رجسٹر بھرا ہوا ہوگا۔ رب ان بندوں کو بلائیں گے جن کی اس نے نیکیوں میں، جس کی اس نے زیادتیوں میں لسٹ رکھی ہوگی۔ ایک ایک بندہ آئے گا، وہ کہیں گے میرے مولا اس نے یہ حق کھایا، فرشتے گواہی دیں گے، نامہ اعمال کھلے گا، اس کے فرشتے گواہی دیں گے،
اور یہ دیکھے گا اگر انکار کرنا چاہے گا، قرآن کریم میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے میرا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، انہی ہاتھوں نے حق کھایا تھا، اس کے پاؤں بولیں گے میرا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے یہ ظلم اور زیادتی کی تھی۔ پھر ان کو لایا جائے گا جن کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوگی، یہ ان کو سامنے ٹھہرا کر اسے کہا جائے گا اپنا حق لینا ہے، اس کی یہ نیکی لے لے، اس کی نیکی گئی، دوسرے کی گئی، تیسرے کی گئی، چوتھی نیکی، بندے آتے جائیں گے، نیکیاں چلی جائیں گی، بندے آتے رہیں گے، اعمال لے کر جاتے رہیں گے، لسٹ پوری ہوگی، ادھر نیکیوں سے صاف ہو چکا ہوگا، لیکن ابھی بھی مخلوق باقی ہوگی، عوام باقی ہوگی، لوگ باقی ہوں گے جن کے حق اس نے کھائے ہوں گے۔ نیکیوں کی لسٹ پوری ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اب آؤ اپنے گناہ، اپنی غلطیاں اس کو دے دو، یہ ان کے غلطیاں لے کر اپنی نیکیاں دے کر اس کا رخ جہنم کی طرف اور ان کا رخ جنت کی طرف ہو جائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ یہ بندہ شقی محروم ہے جو بدبخت بھی ہے اور لوٹا ہوا بھی ہے، اس نے دنیا میں دنیا ان سے کھینچی تھی اور یہ طبقہ آخرت میں آخرت کے اندر اس سے نیکیاں کھینچ لے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ قرآن کریم کہتا ہے اولئک الذی، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالہ جنہوں نے گمراہی کو، گناہوں کو، غلطیوں کو خرید لیا، بالہدی ہدایت دے دی، نیکی دے دی، احسان دے دیا، دین دے دیا، اچھائی دے دی، مذہب دے دیا، اس کے بدلے میں کفر و شرک لیا، اس کے بدلے میں شرک و بدعت لیا، اس کے بدلے میں ان کے گناہوں کو لے لیا، دنیا لے لی، آخرت دے دی۔ فرمایا فما ربحت تجارتہم، اے تم کیسے تاجر ہو، کیسے بزنس مین ہو، کیسا کاروبار کر رہے ہو، تمہیں تمہاری تجارت تو فائدہ دیتی، فما ربحت تجارتہم، تمہاری تجارت تمہیں فائدہ نہیں دے رہی، وما کانوا مہتدین، اور نہ تم ہدایت پہ رہے، نہ دنیا میں سکون پا سکے نہ آخرت میں سکون پا سکے۔ یہ عالم ہے۔ ہم نے دنیا کو اچھا سمجھ لیا، دنیا پر صلاحیتیں لگا لی، دنیا پر محنتیں لگا لی، دنیا پر کیا سے کیا نہیں کر دیا، آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ یہ دنیا کی طاقتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، دنیا کی جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا کا حسن ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، دنیا کا نام ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، دنیا کا لباس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، دنیا کی دولتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں۔ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے میرے بھائیوں، ہر عروج کو زوال ہے، ہر بلندی کو پستی ہے، ہر اونچ کو نیچ ہے، یوں نہیں ہے۔ ہاں جسے زوال نہیں ہے وہ دین ہے، جسے بلندی ہے وہ ایمان ہے، جس کی اونچائی ہے وہ اسلام ہے۔ ہمیں یہاں کیوں نہیں آنا چاہیے؟ آج دنیا میں جب جوانی ہوتی ہے نا، چار بندوں کی واہ واہ پہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، اور جب بندے کی عمر ڈھل جائے پھر خواہشیں کم ہو جاتی ہیں، پھر موت کے قریب ہو جائے تو وہ ہاتھ جھٹک کے کہتے ہیں ہائے میں نے کیا کیا۔ میں ایک بندے کے گھر گیا، اس نے کہا میرا والد یا پتہ نہیں دادا، اس نے کہا آپ میرے گھر آئیں، اس سے وصیت لکھ لیں۔ دادا کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلا لاؤ، میں وصیت لکھواتا ہوں۔ میں اس کے گھر گیا تو بچپن میں اس بندے کو دیکھا تھا، اس کے روب و دبدبے سے میں واقف تھا کہ جب یہ گلی سے گزرتا تو چار بندے راستہ چھوڑ دیتے کہ کہیں اس کے شر سے کچھ ہمیں ہو نہ جائے، زمینوں کو ہتھیانا اس کا کام تھا۔ اب وہ وصیت کر رہے ہیں مولوی صاحب بہت اچھا آدمی ہے تو، ہم تجھے باپ دادا سے جانتے ہیں، تو میرے بیٹے پوتے جتنا ہے، میری وصیت یہ بچوں کو لکھوا رہا ہوں، گواہ بن جاؤ۔ اب وصیت کیا ہے؟ میری زمینیں ہیں، میں نے نہیں لینی، یوں ہاتھ ہے نا، یوں ہاتھ یوں کر رہا تھا، میں نے نہیں لینا، میں نے کیا کرنا ہے، دے دو ان کو، لکھ لو ان کے لیے، یہ میرا مال لکھ لو، فلاں چیزیں، یہ میری دکان ہے، پلازا ہے، یہ لکھو۔ یوں اپنے ہاتھ جھٹک رہا ہے جیسے بندہ دھول میں اپنے ہاتھ کو صاف کرتا۔ وصیت لکھ لی گئی، بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، لیکن کیا فائدہ اس روب اور دبدبے کا؟ کیا فائدہ اس زمینوں کے ہتھیانے کا؟ کیا فائدہ دوسرے کے کاروبار پر نظر رکھنے کا؟ آج صرف 20 30 سال 40 سال ہی گزرے ہیں اور تو نے یوں کر لیا۔ میرے دوستو یہ زندگی آخرت کے لیے بنی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہمیں آخرت کی کھیتی بنا کر دی گئی، اس میں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔
وہی کاٹے گا, دوسری چیز نہیں ہے. یوں نہیں آپ گندم بو اور آپ کو آم مل جائے, آپ آم کی فصل بو اور آپ کو کانٹے مل جائے, یوں نہیں ہے. جیسے کرنی ویسے بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ آخرت کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, تو ہمیں اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ نہیں رکھنا چاہیے. یہ زندگی ہے کتنی. نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی, کہا وقت کے نبی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں اللہ اسے زندگی دے دے. کتنے بیٹے پیدا ہوئے ہیں بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں. کہا اماں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو زندگی والی بڑی عمر والی اولاد عطا فرمائے. کہا آمین. کہا اماں یہ تو بتا کتنی عمر میں بچے انتقال کرتے ہیں. کہا یہی 350 سال 400 سال 450 سال میں فوت ہو جاتے ہیں. کہا ہے بڑھیا ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے جس کی اوسط عمر 60 سال ہونی ہے. کوئی 100 پر پہنچا تو پہنچا, اوسطاً عمر 60 سال ہے. یہ بھی دنیا میں امت آئے گی. اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام سے بات سنی تو حیران ہکی بکی ہو گئی. کہا اچھا. کہا جی ہاں. کہا واہ یہ عمر ملے گی بندوں کو. کہا جی ہاں. کہا پھر تو ان کو کوئی رہائش رہنے دینے کا معاملہ نہیں ہوگا, تو چھوٹی عمر لے کر آئیں گے. کہا سب سے زیادہ رہائش کے معاملات انہی کے ہوں گے. تو اس نے کہا ہو وہ دنیا میں اتنے رچ بس جائیں گے, اتنی عمر اگر اللہ سے میں لے کر آؤں تو ایک سجدے میں گزار دوں. ہمارے پاس عمریں ہیں کیا؟ میں عمر کا حساب نکالتا ہوں, ذرا دیکھنا. ایک بندے کی عمر ہو 70 سال لے لیتے ہیں, 70 سال عمر ہو تو 35 سال اس آدمی نے سو کر گزارے ہوں گے. آدھا بندہ سوتا ہے نا, 35 سال تو گئے, 35 سال کی نیند ہو گئی, آدھا آدھا کر لے, پیچھے بچے 35 میں سے 15 تو بچپنے کے گئے جسے کہتے ہیں نابالغی, 15 گئے, پیچھے کتنا بچہ 20. ان 20 سال ہیں کل. ان 20 سالوں میں اپنے واش روم بھی دیکھ لو, ہم نے واش روم کتنا اٹینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پوری زندگی میں دیکھ لیں کتنا ٹائم ہم نے کھانا کھانا ہے اور کتنے ٹائم ہم نے باقی اپنی ضروریات اور حاجات اور غسل وغیرہ کے معاملات کر رہے ہیں. یہ پورے 70 سال میں سے 5 سال بھی لگا لوں تو پیچھے کیا بچا 15. ان 15 سالوں کو ہم لے کر آئے ہیں اور یہ آخرت کے لیے آپ نے اس پر محنت کرنی ہے, اور اسی 15 سال کو برباد کر کے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ ہماری کل عمر ہے, ورنہ آپ مجھے کہیں میں نے غلط کہا ہے. ہر بندہ مانتے یہ ہمارا چٹھا کٹھا ہے, یہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور یہ معاملات ہیں. بھائی کیا کرنا ہے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ 5 اپریل 2021. ایسا ہے 5 اپریل 2121 کو سوچئے, آج سے 100 سال بعد یہ جامع مسجد قدسی میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو شاید ہمیں نام سے بھی نہ جانتے. 100 سال بعد ہمارے پوتے بیٹھے ہوں گے, ہمارے نواسے بیٹھے ہوں گے, اور وہ نسل بیٹھی ہوگی جو ہمیں جانتی تک بھی نہیں ہوگی. اور ہم قبر میں ہوں گے اور وہ ہمیں بھول چکے ہوں گے کہ کوئی بندہ اس طرح بھی تھا, کوئی یہ لوگ بھی تھے. آج کل کیا بڑوں کو بندہ یاد کرتا ہے. آپ ناراض نہ ہونا, میں کسی پر ہاتھ رکھوں اور اسے کہوں اپنے پردادے کا نام بتا, بڑی مشکل ہے کہ کوئی بتا جائے. تو 1 کا 2 4 5 آدمی بتائیں گے, ورنہ دادے کے اوپر نام لوگوں کو آتے ہی نہیں ہے. پردادا, لکڑ دادا, سکڑ دادا تو دور رہا, ابا و اجداد تو دور رہے. تو جو اتنی زندگیاں گزار کے گئے ہیں, چوتھے نانے کا نام 5ویں دادے کا نام ہمیں آتا نہیں ہے. اگر یوں ہم نخرے کر کے جائیں, یوں ہم اپنی زندگی برباد کر کے جائیں, دنیا پہ لگا کے جائیں, تو ہماری تیسری نسل ہمیں جانے گی نہیں. فائدہ ہمارے اس تکبر کا, فائدہ ہمارے اس بڑائی کا, فائدہ ہمارے اس گناہ کا. یہ دنیا ہے بابا, آخرت کے لیے کمائیں. آخرت کے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے, آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا. آج دنیا کمائیں گے 4 روپے آ جائیں گے, لیکن نماز پڑھیں گے بخشش مل جائے گی, یہ نظر نہیں آتا. تو ہم تو پھر نظر کا دھوکے میں مبتلا ہیں. ہم نے نظر کے دھوکے کھائے ہوئے ہیں جو ہم آنکھوں دیکھی بات مان رہے ہیں. اوہ بابا, ہماری کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں, اعمال لکھ رہے ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہ ایمان بالغیب ہے, تو آخرت میں ایمان بالغیب کیوں نہیں رکھتے؟ اس اللہ سے امید رکھیں. دنیا گزار لیں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. غلطی ہو جائے تو معافی مانگیں, آخرت میں اللہ پر امید رکھیں, اللہ معاف کر دے گا. رب کی رحمت کو کوئی بہانہ چاہیے, اللہ کی رحمت کو کوئی بہانہ چاہیے. جب رب فیصلہ کر دے کسی کے لیے اچھائی کا, دنیا اسے برائی نہیں دے سکتی, نہیں دے سکتی. فیصلہ کر لے اللہ,
اللہ سے امید رکھے. ایک بزرگ تھے, احادیث پاک پڑھتے, لکھتے, لکھاتے, سناتے تھے, لیکن کچھ نہ کچھ ادھر ادھر چھوٹے موٹے گناہ بھی ہو جاتے. وہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا. اس کے شاگرد نے خواب دیکھا کہ ہمارے استاد صاحب کی چند غلطیاں تو تھیں, اس پر کوئی پکڑ نہ ہو گئی ہو. وہ ایک دن خواب میں ملے تو اس نے اپنے استاد سے پوچھا, محدث وقت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا. نہ میں قبر میں گیا تو فرشتے آئے. سوال و جواب میں جب بات چلی تو میں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ اپنے بندے پر رحمت کرے گا. میں نیکیاں بھی کی ہیں, چھوٹے موٹے گناہ بھی ہیں, اللہ معاف کرے گا. کہتے رب نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا. تو میں نے کہا میرے مولا, مجھے میرے استاد فلاں محدث نے, اس کے استاد فلاں محدث نے, اس کے استاد فلاں محدث نے ہمیں حدیث سنائی, اور جاتے جاتے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ دیا. پھر اماں عائشہ کو اللہ کے رسول نے بتایا من شیب فی الاسلام, کہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ دین پہ چلتا چلتا بوڑھا ہو جائے, اپنی داڑھی کے بال سفید کر لے, مجھے اس کو عذاب دینے سے حیا آتا ہے. میرے مولا, ہم نے تیرے نبی کے اس فرمان کو اپنے پاس رکھا ہے, ہم سے چھوٹی غلطیاں ہیں, معاف کر لے. کہتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا, کہا تو نے بھی سچ کہا, تیرے استاذ نے بھی سچ کہا, اور پورے محدثین نے بھی سچ کہا, اور عائشہ بھی سچی ہے, اور رسول اللہ بھی سچے ہیں, اور میں سچوں میں سب سے بڑا سچا ہوں. جا, میں نے تجھے معاف کر دیا. کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو معاف ہو جائے گی. حقوق اللہ کی حد تک, حقوق العباد کی تلافی کرنی ہوگی, حقوق العباد کی معافی مانگنی ہوگی. اللہ سے معافی مانگ لیں گے, جب معافی مانگ لے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.